ایک سورہ فاتحہ حضرات سید غیور عباس زیدی ابن سید شبیر حسین زیدی اور سیدہ قمر زہرا بنت سید عیسیٰ رضا زیدی. ایک سورہ فاتحہ عرفانہ روحی بنت شبیر حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے. مجالس تفسیر قرآن اور اہل بیت کے موضوع پر آج 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. کل کے موضوع کے اعتبار سے یوم غم میں تبدیل ہوئی کل کی تاریخ، اس لیے کل کی مجلس کا موضوع رہ گیا، اس لیے آج اس کو ہم چاہتے ہیں کہ عرض کر دیں. کل کی مجلس وفات جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ سلام علیہ وہ ذات گرامی کہ جو 12 معصوموں کی ماں ہے. سب سے عظیم الشان فخر تو یہی ہے کہ 12 معصوموں کی ماں ہیں اور سرکار دو عالم کی پرورش کی ہے، ان کو بھی گود میں کھلایا ہے. تو اس طرح 14 معصوم جس کی گود میں کھیلے ہیں، اس بی بی کی شان کیا ہونا چاہیے. اب مسلمانوں کا تو مزاج ہی عجیب ہے، اور کوئی بڑے اسکالرس ہوں غیر اقوام کے اور وہ مسلمانوں کی دماغی کیفیت پہ ریسرچ کریں اور تجزیہ کر کے وہ لکھیں. ظاہر ہے کہ ہم لکھیں گے تو کہیں گے بھائی یہ تو پرانا تعصب ہے ہی آپس میں. اگر غیر اقوام لکھیں اور ان کو یہ موضوع مل جائیں اور وہ ہماری تقریریں بھی سنیں تو ان کو بہت سے موضوع مل جائیں گے لکھنے کے لیے، اور آتے رہتے ہیں. ابھی پرسوں بھی ایک بہت بڑا اسکالر آیا ہوا تھا، یہودی تھا اور مراکو سے آیا تھا، اور کراچی پاکستان میں دہشت گردی کے موضوع پر اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات، اس پہ وہ اس کی کتاب آ رہی ہے. تو دا نیوز اخبار جو ہے ان کا جنگ والوں کا، اس میں جو لڑکی سنجیدہ قریشی لکھتی ہے، اور اس کو بھی لاہور کے کسی صحافی سجاد بخاری نے بتایا کہ آپ وہاں جائیں، تو وہ میرا انٹرویو لینے آیا تھا. تو ایسے اسکالرس آتے رہتے ہیں، بہت سی باتیں میں انہیں سمجھا دیتا ہوں. تو یہ موضوع بھی اگر رہے کبھی
کہ چند مہینوں کے لیے جناب حلیمہ کے پاس بھیجے گئے تھے، تو مسلمان جناب حلیمہ کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے پالا فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کو، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ علی کی ماں ہے۔ اچھا، چونکہ علی کی ماں ہے تو اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جہاں اگر علی کی ماں ہے تو آپ ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ اور کہیں گے، اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ علی دشمنی، تو وہ مانیں گے نہیں، بھائی ہمارے تو چوتھے خلیفہ ہیں، دشمنی کہاں ہے؟ اچھا، جب چوتھے خلیفہ ہیں تو پھر چوتھے خلیفہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ بحیثیت رسول اللہ کی پرورش کرنے والی بیوی کی حیثیت سے؟ تو یہاں پر مسئلہ پھر پتہ چلے گا کہ نفسیاتی مسئلہ کیا ہے، یعنی علی سے دشمنی نہیں ہے، علی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ علی دشمنی کی وجہ سے ہم ان کی والد گرامی کا ذکر نہیں کرتے، نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ وہ بتائیں گے نہیں، وہ ہم بتائیں گے اور ہم ہی بتا سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ مسلمان جو ہیں اپنے کو سب سے زیادہ دنیا کا عادل سمجھتے ہیں، ہم بڑے انصاف پسند لوگ ہیں، تو ہم اس لیے علی کی ماں کا ذکر نہیں کرتے کہ اس سے پہلے کے جو 3 خلفاء ہیں ان کی اماؤں کا ذکر نہیں۔ اب ان تینوں کی اماؤں کو بھی ڈھونڈیں تب پھر ہم اور یہی مسئلہ علی کے باپ کا بھی ہے کہ اب تک مسلمانوں نے علی کے باپ کے ایمان کو نہیں مانا، مجبوری درجے، چونکہ 3 خلفاء کے ابا کافر تھے، تو اب یہ کیسے، یعنی 3 خلفاء کے اباؤں کو ہم کافر کہہ کے پھر چوتھے خلیفہ کے والد کو مومن کیسے کہیں؟ ہم یہ کیسے کہیں؟ تو یہ ہے نفسیاتی مسلمانوں کی مجبوریاں۔ تو اب یہ نفسیاتی مسائل کا تو دیکھیے نا کوئی علاج ہی نہیں، اس کے لیے تو نفسیاتی ہاسپٹل ہیں، تو وہ بھی مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو کہیں گے ہاسپٹل تو ہم نے بنایا کہ ہم ہی علاج کرائیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم ذہنی طور پر نفسیات سے کتنے آزاد ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نفسیاتی دورہ نہیں پڑ سکتا، لیکن ہم ذہنی طور پر آزاد ہیں، اور یہ آزادی ہم نے حاصل کی ہے صرف قرآن کے حکم کے مطابق کہ آپ کو طاغوت سے بچنا ہے، تو ہم نے طاغوت سے پیچھا چھوڑا لیا قرآن کے حکم کے مطابق، اس لیے ہم آزاد ہیں اپنے بیانات میں کہ اجداد پیغمبر کو کھل کر داد دے سکتے ہیں، پیغمبر کے پورے خاندان کو ہم خراج عقیدت دیں۔ مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان کا نفسیاتی مسئلہ بنی امیہ ہیں،
چونکہ ہمارے یہاں تمام زیارتوں میں بنی امیہ پہ لعنت ہے، اس لیے ہم آزاد ہیں۔ دیکھیے ہمیں پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے تمام ائمہ نے اور رسول اللہ نے اور قرآن نے بنی امیہ پہ لعنت کی ہے، اس لیے ہم آزاد ہیں اور ہمیں کوئی ذہنی پریشانی نہیں۔ مسلمانوں کی یہ پریشانی ہے کہ وہ صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اور ان کی پریشانی ہے کہ بنی امیہ نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، تو چونکہ کلمہ پڑھ لیا تھا تو مسلمانوں کی مجبوری ہے کلمہ پڑھنا، ہماری یہ بھی مجبوری نہیں ہے۔ کلمہ پڑھوائی کا مسئلہ ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے۔ وہاں اس کا احترام کرنے کا بڑا احترام ہے امت میں۔ ہمارے یہاں محاورتن ہے، اور ہم محاورتن کہتے ہیں ہمارے کلمہ گو، ہمارے کلمہ کے پڑھنے والے، ہمارا کلمہ ہمارا، اور جو پڑھ لے تو ٹھیک ہے، تو پھر ہم بھی بس یہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ ہماری طرف سے امت کو تحفہ ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں اور مانتے ہیں، اور ہم کافرانہ حرکتوں کے باوجود امت کو کافر نہیں کہتے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا تحفہ ہے، سادات کا سب سے بڑا تحفہ امت کے لیے، کہ کافرانہ حرکتوں کے باوجود امت کو کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ کربلا میں سب کافرانہ حرکتیں کر رہے تھے مگر حسین نے کافر نہیں۔ اس لیے ہم اپنے ائمہ کی تأسی میں امت کو کافر نہیں کہتے، اور جب امت اپنے سرداروں کو کافر کہتی ہے تو ہم برا بھی نہیں مانتے۔ اس لیے کہ بیچ میں آڑے آ گیا پاکستان، اس لیے ہم اس لطیفے پر خوش تو ہو لیتے ہیں، برا نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ لطیفہ ہے، یہ لطیفے سے زیادہ نہیں ہے، یہ لطیفے سے زیادہ نہیں ہے کہ شیعہ کافر، یہ لطیفہ ہے پاکستان کا، کہیں اور کہہ کے دکھاؤ تو جانے، امریکہ میں کافر کہہ کے دکھاؤ، لندن میں کافر کہہ کے دکھاؤ، انڈیا میں کافر کہہ کے دکھاؤ، چونکہ ملک پہ تم نے قبضہ کر لیا تو آرام سے تم یہاں کہہ لیتے ہو شیعہ کافر، باہر نکلو یہاں سے تو ہم بھی دیکھ لیں۔ وہ امریکہ میں عاشور کے دن پرچے بانٹ رہے تھے، شیعہ کافر شیعہ کافر، 2 منٹ میں سب گرفتار ہو گئے۔ وہاں تھوڑی آپ یہ کر سکتے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے آپ، وہاں کے قانون اور ہیں، یہاں کا قانون اور ہے، حالانکہ یہاں بھی فوراً گرفتار کیا جانا چاہیے، یہ توہین رسالت میں آتا، اولاد رسول کو کافر کہنا توہین رسالت ہے، قانون بنا کے عمل نہیں ہو رہا، تو ہم اس پر برا کیوں نہیں مانتے یہ بھی سن لیجئے۔ ارے جب اجداد پیغمبر کو کافر کہہ دیا تو اب تو ہمارے لیے خوشی اور فضیلت کی بات ہے کہ اجداد پیغمبر اور ہم برابر ہو گئے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کریں یا رسول کے گھرانے کا دفاع کریں، تو چونکہ ہماری سرشت میں دفاع جو ہے وہ اجداد رسول کا ہے، ہم اپنا دفاع کرتے ہی، اس لیے کہ ہمارا دفاع وہ خود کرتے ہیں، ہمارا دفاع وہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اجداد میں کوئی کافر نہیں ہے۔ ہاں تو
استعمال ہی اجداد پیغمبر نے کیا، تو ان کی ایجاد ہے. یہ ایجاد زبان سے نہیں کہی جاتی. اللہ نے بہت سی چیزیں بنا دی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انسانی عقل اسے محسوس کر کے خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ سیاہ رنگ ہے، یہ سفید ہے. کنٹراسٹ بنایا ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے، اس سے یہ پہچانو، اس سے یہ پہچانو. تو بنی ہاشم کو بنا کے اللہ نے کہا یہ پہچانو کہ جو ان کے مقابل عرب میں ہے وہ کافر ہے. بات ختم ہو. تھی جو ابو طالب کے مقابل کھڑے ہیں کافر ہیں، جو حضرت عبد المطلب کے مقابل کھڑے ہیں وہ کافر تھے، جو جناب ہاشم کے مقابل تھے وہ سب کافر تھے. تو کافر وہ تھے، وہ کافر بن گئے. کافر کہتے ہیں کالے کو، سیاہ کو. تو کفر اندھیرا ہے. تو اس کے معنی ہاشمی روشنی تھے تبھی اندھیرا تھا، تبھی اندھیرا. تو یہاں پر جب روشنی پھیلے گی تو اندھیرا سمٹے گا. تو آپ سے آپ جو سمٹ رہا ہے وہ اندھیرا ہے. جب طلوع کرتے تھے ہاشمی جوان تو عرب کا کفر سمٹتا تھا، عرب کا کفر. اور یہ بھی دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ اس بات کو جناب عقیل نے کہا کہ بھائی چہرہ سیاہ ہونا عیب نہیں ہے، دل سیاہ ہونا عیب ہے. کیونکہ ان کے دل کالے تھے اس لیے ان کی روح پر اندھیرا چھایا ہوا تھا. اور یہاں روشنی تھی. دیکھیے روشنی جس کا نام آپ نے لا الہ الا اللہ رکھ دیا یہ پیغمبر کے آنے کے بعد ہے. تو لا الہ کا کلمہ، محمد رسول اللہ کا کلمہ تو آدم سے لے کر خاتم سے پہلے تک. پھر روشنی کس چیز کا نام تھا؟ اور پیغمبر کون سا کلمہ پڑھوا رہے تھے؟ کہتے ہیں روایتوں کے مطابق کہ ہر پیغمبر کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا. یہی سب کہتے تھے اللہ ایک ہے. اور وہ کسی صورت سے کہیں، کہنا سب کو یہی ہے. نبوت کی پہلی پہچان یہ قرار دی گئی تھی کہ نبی وہی ہوگا جو اپنی تعلیمات اللہ ایک سے شروع کرے. اسی بنا پر ہندوستان کے رہنماؤں کو انبیاء میں شمار نہیں کیا عرب کی ہسٹری لکھنے والوں نے. اور اسی طرح افریقہ، یونان اور چائنا کے رہنماؤں کو شامل نہیں کیا انبیاء کی صف میں کہ ان کی یہاں واضح پیغام نہیں ملتا اللہ ایک کا، نہیں ملتا. ایسے ہی مبہم سا ملتا ہے. مطلب رام، کرشن، یہ یونان کے ارسطو، سقراط، فلانے، تو یہ لوگ، یا عراق کے گزرنے والے بہت سے رہنما، یا افریقہ کے بہت سے، یا کنفیوشس جو کہ چائنا میں گزرا، تو اس کو یہ تو کہتے ہیں ولی ہے، کرامتیں تھیں، لیکن نبی نہیں کہتے. ان لوگوں کو نبی نہیں کہتے اس لیے کہ ان کے ہاں واضح اللہ ایک کا پیغام نہیں. تو نبی کی سب سے پہلی پہچان ہے لا الہ الا اللہ. آدم سے لے کر خاتم تک اپنے آغاز گفتگو میں کہے گا کہو اللہ ایک ہے. تو یہ تو صحیح ہے کہ کلمہ تھا، لیکن روشنیاں جو پھیلتی تھیں جس کے مقابل کفر پہچانا جاتا تھا وہ روشنیاں کیا تھیں؟ دیکھیے یہ تو ایک کردار سازی ہے کہ بتوں کے آگے جھکنا زندہ انسانوں کی توہین ہے، اس لیے کہ پتھر ٹھوکر ہے، انسان بلند ہے.
تو ٹھوکروں کی چیز کے آگے ماتھا کیوں ٹیکے؟ یہ ایک عقلی فیصلہ اور فلسفہ ہے. اس لیے ہر پیغمبر بت پرستی کو منع کرتا تھا کہ یہ انسانیت کی توہین ہے. تو یہ تو ایک عمل ہے انسانیت کی بلندی کا، لیکن وہ کون سے کارنامے تھے کہ پیغمبر سے پہلے انسان کی عظمتوں کو روشنیوں میں پہچانا جاتا تھا؟ وہ تھیں وہ نیکیاں، قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، وہ تھیں نیکیاں جو نیکیاں بعد میں قرآن بن کر اتریں گی، اس پر وہ عامل تھے. جو قرآن دعوت دے گا انسانوں کو کہ یہ نیکیاں کرو، وہ ساری نیکیاں رائج تھیں پیغمبر سے پہلے بنی ہاشم میں. اسی کو اللہ نے قرآن بنا دیا. بنی ہاشم کے کردار کی بلندیوں کو سمیٹ کر وقت میں پیغمبر پہ اتار دیا. ان اصولوں میں ایک اصول سناتا ہوں آپ کو. نیک اصولوں میں جو اسلام نے بعد میں پیغام دیا، اس پر عمل تھے بنی ہاشم. نہیں، اس لیے کہ بنانا آسان نہیں ہے. اور وہ اصول سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ اگر تم اس قابل ہو کہ اپنی روزی خود کما سکتے ہو، اور تمہارے پاس اپنی فیملی کو پالنے کے بعد اتنا بچ جاتا ہے کہ مزید اور لوگوں کو پال سکو، تو اس کو جمع نہ کرو. اسلام کہتا ہے اسے جمع نہ کرو، بلکہ ان خانوادوں کو وہ رقم دے دو جہاں فاقہ کشی ہو رہی ہے، جو غرباء ہیں، جو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے. یہ اسلام کا ایک واضح پیغام ہے. کافر اتنا شعور نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ ان میں خود غرضی تھی، لیکن بنی ہاشم اس اصول پر عامل تھے. چند فیملی کی بات نہیں ہے. آدمی اگر تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، تو وہ اپنے بہت قریبی لوگ، پڑوسیوں کے لیے ہیلپ کر دیتا ہے. پورے محلے شہر میں نہیں جاتا. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو اگر زیادہ پھیلائیں گے تو اتنا کر نہیں سکیں گے. حالانکہ نیک کام پھیلانے میں اللہ مدد کرتا ہے. بہت سے لوگوں میں یہ سوچ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ دے دیں تو شاید اللہ اور دے دے، لیکن لوگ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ بھی دے دیا تو اگلے وقت میں ہمارا کیا ہوگا. تو یہ سوچ اگر آ جائے تو پیغمبرانہ ہے. یہ سوچ انسان میں اگر آ جائے تو یہ اولیاء کی سوچ ہے. یہیں سے کردار سازی کی بلندی شروع ہوتی ہے کہ اپنا اوڑھنے والا کمبل ایک ایسے شخص کو دے دیا جو سردی میں ٹھٹر رہا تھا اور اپنی پرواہ نہیں کی. یہ سیکریفائز، یہ قربانی، یہ عام نہیں ہے. یہ عام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. دیکھیے انسان عادی ہوتا ہے اس کا کہ میں جو کارنامہ کروں 10 آدمی اس کی واہ واہ کریں، لیکن اگر چھپا کے 1000 روپے کسی کو دے دیے تو دیتے ہوئے اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. اسی لیے نیک عمل اسلام کہتا ہے چھپا کے کرو.
مانگنے والے کا چہرہ تم نہ دیکھو نہ اپنا چہرہ دکھاؤ تاکہ دوسرے وقت وہ شرمندہ نہ ہو. اس سے مانگا تھا اس لیے منہ چھپا کے آڑ سے دے دو. اور بہت سے مومنین رقم دے کے کہتے ہیں اعلان نہ کیجیے گا نام کا تاکہ ثواب نہ ختم ہو جائے. لیکن بہت سے لوگ نام چھپواتے ہیں کیلنڈروں میں, امام باڑوں کے بورڈ پر. دیکھیے ہمارے اماں ابا کا نام اس پہ لکھیے, ہم نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں. تو لوگ بورڈوں پہ نام لکھا دیتے ہیں. کب تک رہیں گے وہ نام؟ تو یہ نفسیاتی سوچیں الگ الگ ہیں. تو یہاں پر بنی ہاشم اس منزل پر تھے کہ صرف اپنے نہیں یا اپنے قبیلے یا اپنے محلے والوں کی مدد نہیں, بلکہ ہاشم کی سوچ یہ تھی پورا عرب. اگر پورا عرب بھوکا ہے تو اس کی بھوک ہمیں تنہا دور کرنا ہے. یہ سوچ آسان نہیں ہے, اور ہاشم نبی نہیں ہے. تو اب جملہ لے لو, قدرت نے ہاشم کو ایسا اس لیے بنایا کہ جب نبی سخاوت دکھائیں تو لوگ کہیں کیوں نہ ہو ہاشم کا پوتا ہے. تو اب لفظ اچھا لگتا ہے, رسول ہاشمی. رسول 1,00,000 رسول ہاشمی ایک ہی ہے. رسول ہاشمی ایک ہی ہے. سخاوت کی منزلوں پر اگر میں سارے اسکالرز کو بٹھا کے کہہ دوں کہ ایک ایک نبی آپ لے لیجئے اور اسٹڈی کیجئے ہر نبی پر, اور اس کی سخاوت کے 4 واقعات نکال کے لے آئیے. 4 واقعے آدم کے لائیے سخاوت کے, 4 نوح کے, اور 4 ابراہیم کے, اور 4 موسیٰ کے, اور 4 عیسیٰ کے, اور 4 داؤد اور سلیمان اور سارے پیغمبر. تو مشکل ہو جائے کہ ایک ایک واقعہ ہر پیغمبر کا سخاوت پہ ڈھونڈ. اور یہاں رسول اللہ کی سخاوت کا مسئلہ آئے تو ساری کتابیں جتنی سیرت پہ لکھی گئی ہیں سب کوئی واقعہ ملے گا نہیں, ملے گا نہیں. لیکن ملے گا وہ رسول کی سوانحات میں نہیں ملے گا. وہ ایسا واقعہ رسول اللہ کی سخاوت کا یا علی کی سوانحات میں ملے گا یا جناب فاطمہ کی زبان. اس لیے کہ جو بھی مانگنے والا آیا رسول نے کہا جاؤ اس کو فاطمہ کے اس کو لے جاؤ. سلمان اس فقیر کو فاطمہ زہرا کے گھر کے دروازے پہ لے جاؤ, وہاں ضروریات پوری ہو جائیں. کیا اعتماد ہے داماد اور بیٹی پر کہ رسول کا بھیجا خالی ہاتھ نہیں آئے گا. تو رسول کی سخاوت منسلک ہے اہل بیت سے. تو اب اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, رسول کی سخاوت منسلک ہے اجداد رسول سے. بیچ میں رسول اللہ ہیں, ادھر یہ اجداد ہیں سخی اور یہ اولاد ہے سخی. سخی لوگوں کا خاندان ہے. ایک صاحب پروفیسر تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سرکاری دورے پہ افغانستان گیا تھا آج سے کوئی 30 برس پہلے. تو پتہ چلا کہ مزار شریف پر حضرت علی کا روضہ ہے. کیلم یہاں کا مشہور روضہ ہے, ظاہر حضرت علی نجف میں, چلو زیارت کر لیں, بہت مشہور جگہ ہے افغانستان میں روضہ علی. کہنے میں چلا گیا, میں نے زیارت کر لی. باہر نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے, افغانی بچے, اس روضے کی تصویر بیچ رہے تھے ہاتھوں میں لیے. جو ظاہر نکل رہا تھا اس سے کہتے تھے تصویر خرید لو اسی روضے کی. تو بچے کہہ رہے تھے علی کے روضے کی تصویر لے لو, خرید لو.
تو کہنے لگے ایک بچہ میرے پیچھے دوڑا یہ تصویر خرید لو علی کے روزے کی تصویر. تو میں نے اسے ڈانٹا, میں نے کہا علی نجف میں ہیں, یہ کیا تم کہہ رہے ہو علی کے روزے کی تصویر خرید لو. تو بچہ رونے لگا. اس نے کہا خرید لو نا, سخی کا روزہ ہے. کہنے میں نے ساری تصویریں اس سے خرید لی. تو جہاں صرف شبی بنی ہے وہاں کے لوگوں کو بھی معلوم ہے یہ سخی بادشاہ ہے. علی کی سخاوت کے ڈنکے بج رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ اپنی ذات سے سخی ہوتے ہیں, کچھ وراثتاً سخی ہوتے ہیں جن کے لیے حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی. علی وہ سخی ہیں کہ جن کا دادا بھی سخی, جن کا نانا بھی سخی. دادا عبد المانا اسد ہیں, یہاں تک لانا تھا آپ کو. اسد کون ہے؟ اسد کون ہے؟ اسد فاطمہ بنت اسد جزو ہے, نام کا جزو ہے. کون ہے؟ عبد المطلب کے بھائی ہیں, ہاشم کے بیٹے ہیں, یعنی حضرت ابو طالب کے چچا ہیں اسد. یعنی ابو طالب کی شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی ہے. عبد المطلب اور اسد بھائی سگے نہیں ہیں, مائیں الگ ہیں. اس لیے کہ عبد المطلب اپنی ماں سے تنہا بیٹے تھے. جناب ہاشم کی پہلی زوجہ سے 3 بیٹے تھے, جس میں ایک مطلب ہیں, ایک سیفی ہیں اور ایک اسد ہیں. مطلب اس لیے مشہور ہوئے کہ انہوں نے عبد المطلب کو پالا. وہ تو اس لیے مشہور ہو گئے جناب کہ جناب ہاشم کے انتقال کے بعد انہوں نے پالا. تو وہ عبد مطلب یعنی ان کا نام بھی زندہ رہ گیا اس طرح کہ جس نے ان کو پالا اس کا نام اس کا جز بن گیا. مطلب کا عبد, جسے مطلب نے پالا, اس لیے وہ عبد مطلب ہو گئے. تو مطلب جا کے مدینے سے لے آئے تھے جب چھوٹے سے تھے حضرت عبد المطلب. اسد جن کی بیٹی ہیں فاطمہ اور تنہا ایک ہی بیٹی ہیں, اس لیے کہ حضرت علی کی نہ کوئی خالہ ہے نہ ماموں. کہتے ہیں کہ ایک بھائی بھی تھا, اس کا نام حنین تھا, لیکن شاید بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا. شجرے میں نام لکھا جاتا ہے اس کا, لیکن یہ تنہا بیٹی ہیں اپنے باپ کی. بیٹی ایسی ہو جو باپ کے نام کو زندہ رکھے. اب جملہ لے لو, وہ بیٹی فاطمہ ہی ہو سکتی ہے, وہ چاہے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہو یا اسد کی بیٹی فاطمہ ہو. تو اسد نے اپنے باپ کو دیکھا تھا جناب ہاشم کو کہ وہ ہر چھٹے مہینے ایک سفر کرتے تھے عرب سے باہر کا, اور وہ سردیوں اور گرمیوں کا سفر تھا. ایک سفر گرمی کا اور ایک سردی کا. تو اس لفظ کو قرآن نے عائد بنا دیا. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ, کہ تم نے دیکھا کہ سردی اور گرمیوں میں ہم نے تمہاری بھوک کا علاج کیسے کیا.
علاج ہاشم کر رہے تھے، اللہ نے کہا یہ میں نے کیا ہے. یعنی ہاشمی اشخاص کی فضیلتوں کو اللہ اپنی فضیلت بنا لیتا ہے، جس میں سے ایک سخاوت ہے. اور ہر چھٹے مہینے وہ سفر کرتے تھے، اور وہ جانور جو ان کے یہاں خاصی تعداد میں پلے ہوئے تھے، اونٹ، بکریاں اور بھیڑیں، ان کی جو قربانیاں ہوتی ہیں تو ان کی کھالوں کو حج کے زمانے میں وہ تیار کرواتے. سکھانے کے بعد جب وہ کھالیں تیار ہو جاتی تو وہ چمڑا بن جاتا تھا. اور چونکہ عرب سے باہر کے ملکوں میں چمڑا نہیں ہوتا تھا، اس لیے عرب سے ہی چمڑا جاتا تھا. تو چمڑے کی جو بھی چیزیں بنے، جو بھی اس زمانے میں اور اس زمانے میں بڑا فرق ہے. آپ کے لیے تو جوتے، چپل اور سوٹ کیس، بیگ، یہ سب چیزیں چمڑے کی ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں بستر بھی چمڑے کے ہوتے تھے، بچھانے کے فرش بھی چمڑے کے ہوتے تھے. پھر سب سے بڑھ کے پیاس، مشکوں کے بغیر پانی نصیب نہیں ہوتا تھا. آج تو پائپ لائن ہے، تو ہزاروں لاکھوں مشکوں کی ضرورت ہوتی کنویں اور دریا سے پانی لانے کے لیے. تو مشکیں بھی بنتی تھیں انہی چمڑوں کی. اور وہاں تو پانی کی پریشانی تھی ہی، شام اور عراق میں، فلسطین میں، مصر میں. تو کتنا ضرورت من تھا ان چیزوں کا، تو خاصی اچھی قیمت میں یہ کھالیں بک جاتی تھیں. پھر اس کے بعد دوسرا جو مال تھا بزنس کا جو ہاشم لے جاتے تھے، کہ انہی جانوروں سے جو سینگیں ہوتی تھیں اس کی بھی چیزیں بنتی تھی، جیسے کنگھی، سرکا، کنگھا، کنگھی اور چیزیں بہت سی سینگوں سے بنا کرتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہرن ہوتے تھے عرب میں، تو اس کا جو مشک ہوتا تھا وہ نکال لیا جاتا تھا، اور ہرن کا مشک جو تھا وہ بھی غیر ممالک میں جناب ہاشم کے تجارتی قافلوں میں مصر وغیرہ میں بک جاتا تھا، فلسطین میں، شام میں. تو فلسطین جاتے تھے، شام جاتے تھے، مصر جاتے تھے، اور مدینے سے ہو کے جاتے تھے. اس لیے کہ راستے میں مکے سے جب باہر کی طرف جائیں گے تو بیچ میں مدینہ پڑتا تھا، اور مدینے سے ہو کے آگے بڑھا جاتا، گھر میں جایا جاتا تھا. مثلا جیسے امام حسین السلام مدینے سے مکے چلے گئے تھے، تو مکے سے راستہ نہیں جاتا کوئی عراق کی طرف، بلکہ جب آپ نے عراق کا ارادہ کیا تو مکے سے چلے اور مدینے سے گزرتے ہوئے عراق کی طرف گئے. پھر واپسی ہوئی، مدینے شہر میں نہیں آئے بلکہ شارع سے مدینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے گئے، اس لیے کہ راستہ وہی تھا عراق جانے. یہ سب جغرافی کے مسائل ہیں، یہ جغرافیہ ہے، یہ سبجیکٹ الگ ہے، لیکن یہ چیزیں آ جاتی ہیں ان سارے علوم کے درمیان میں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو چونکہ مدینے سے ہو کے جایا جاتا تھا، اس لیے آخری سفر جو جناب ہاشم نے کیا تو قیام کیا آپ نے. اور مدینے میں ہی جب آپ پہنچے اور وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو خواب دیکھا. یعنی اس زمانے میں وحی کی صورت خواب کی ہوا کرتی تھی، اور جناب ابراہیم کے دور سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اللہ جب بھی وحی کرے گا تو خواب دکھائے گا. ابراہیم کو بھی اللہ نے خواب دکھایا تھا قربانی کا، جس کو قرآن نے وحی کہا ہے. تو جناب ہاشم کو یہ بشارت ہوئی سوتے میں کہ مدینے کے سردار کی بیٹی سلمہ سے تم شادی کرو، اور جب تک تم یہ شادی نہیں کرو گے پیغمبر آخر کا نور تمہاری پیشانی سے الگ نہیں ہوگا. تو 3 بیٹوں کے ہو جانے کے باوجود ابھی تک ہاشم کی پیشانی پہ نور چمک رہا تھا، جو سرکار دو عالم کا نور تھا. پھر جب آپ نے رشتہ دیا سلمہ کا اور شادی ہوئی، اور بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی، اور شادی کے بعد پھر آپ نے
کچھ وصیتیں بیوی کو کی اور کہا کہ اس سفر کے بعد ہم واپس نہیں آئیں گے، یہ ہمارا آخری سفر ہے، اگر بیٹی ہو تو تم رکھ لینا اپنے پاس، اور اگر بیٹا ہو تو مکے بھجوا دینا، اس لیے کہ وہی وارث ہوگا اور وہی آخری پیغمبر کا دادا ہوگا۔ یہ امانت میں تمہارے پاس سلمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ہاشم گئے شام، دمشق اور غزہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ غزہ کا وہ حصہ جہاں جناب ہاشم کا روضہ ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، اسرائیل نے اس روضے کی محافظت کی ہوئی ہے اور وہاں مؤذن رکھا ہوا ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، وہاں مسلسل اذان کے وقت پر مؤذن اذان دیتا ہے، اور جو زائرین آتے ہیں اسرائیل ان زائرین کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ جملے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ نیٹ پر لکھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ جب آپ جناب ہاشم کو سرچ کریں گے گوگل پر تو آپ کو وہ روضہ کھول کے دکھائے گا کہ یہ روضہ اسرائیل میں ہے۔ دو زیارتیں اسرائیل میں ہماری ہیں، ایک جناب ہاشم کا روضہ اور ایک راس الحسین، یہاں سر حسین رکھا گیا۔ جب غزہ میں سر پہنچا تو جہاں پہ سر رکھا گیا تھا جس پتھر پہ، وہ حصہ روضہ اسرائیل میں، تو دو زیارتیں اسرائیل میں آ گئی ہیں جو پہلے فلسطین میں تھیں، چونکہ فلسطین کا بٹوارہ ہو گیا تو ادھر جیسے ہندوستان کا بٹوارہ ہو گیا، ادھر پاکستان ادھر ہندوستان، ادھر امرتسر ادھر لاہور، ادھر کراچی ادھر بمبئی، تو بیچ میں اسی طرح دونوں ملک ساتھ ہی بنے 47 میں، اسرائیل اور پاکستان ساتھ ساتھ بنے، دو ملک مذہبی کہا جاتا ہے، مذہبی بنیادوں پر، یعنی ہندو مسلم الگ الگ اور یہودی مسلم الگ الگ پر انگریزوں نے دو ملک بنائے، ایک اسرائیل ایک پاکستان۔ وہاں بھی مسائل ہیں اور یہاں بھی مسائل ہیں، وہاں بھی مہاجر کے مسائل ہیں، یہاں بھی مہاجر، اور کسی کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں بھی مہاجرین کا مسئلہ ہے، یہاں بھی مہاجرین کا مسئلہ ہے، اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے اس بٹوارے کے چکر میں۔ تو کچھ چیزیں ادھر رہ گئیں، کچھ چیزیں ادھر چلی گئیں، سکھوں کی یادگاریں ادھر رہ گئیں، ان کو ادھر آنا پڑتا ہے، ہماری کوئی چیز ادھر نہیں، ہم کاہے کے لیے وہاں جائیں، اس لیے کہ ہماری ساری چیزیں ایران عراق کی طرف ہیں تو ہم ادھر جاتے ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ وہاں پر آپ جب کھڑے ہوں جناب حابیل کی قبر پر، شام میں پہاڑی پر بہت اونچے پر جناب حابیل کی قبر ہے، کافی دور پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا ہے، تو جب پہاڑی پہ چڑھیں آپ کو نظر آئے گا یہ اتنا اسرائیل ہے، یہ شام ہے، تو سڑکوں کے بیچ میں راستہ بنا ہے، ادھر کی سڑک اسرائیل کی ہے، ادھر کی شام کی ہے، تو وہاں سے پورا اسرائیل نظر آتا ہے حابیل کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے۔ تو اب وہ حصہ جہاں پہ حابیل کی قبر ہے وہ حصہ ادھر ہی تھا فلسطین میں اور شام میں، جو بٹوارے میں ادھر چلا گیا، تو اب جناب ہاشم کا روضہ اسرائیل میں، اس کی ہم تصویر دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر، انہوں نے بڑا سا روضہ بنا ہوا ہے، شاندار روضہ بنا ہوا ہے۔ تو اسرائیل میں روضہ ہے، لیکن اس وقت وہ اسرائیل نام نہیں تھا، اس کو فلسطین ہی کہتے تھے اور ملک شام کہتے تھے، تو ملک شام ہی گئے تھے جناب ہاشم اور وہاں انتقال ہوا، یہاں جناب عبد المطلب کی ولادت ہوئی۔ اب ہاشم کی وصیت کے مطابق سلمہ کو بچے کو پہنچا دینا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بیٹے کی محبت مجبور کر رہی تھی، اور 5 سال کے ہو گئے تھے، لیکن ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بچے کو اپنے سے جدا کر کے مکے بھجوا دیں۔ وہ تو اتفاق تھا کہ عبد المطلب کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کی عمر میں وہ 10 سال سے اوپر کے نظر آتے تھے، یعنی اپنی دونی عمر سے بڑھتے تھے، وہ قد و قامت کے اعتبار سے اتنا شاندار قد اور جسم تھا کہ ان کی باڑ بہت شاندار تھی، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے ایک میدان میں کھڑے ہوئے، اس زمانے کا کھیل بچوں کا تیر و کمان تھا،
تو وہ نشانے پہ تیر پھینک رہے تھے اور سارے بچے کھڑے ہوئے ان کی تیر اندازی کو دیکھ رہے تھے. 10 سال کا بچہ لگ رہا ہے, تھے وہ 5 سال کے. تو ادھر سے ظاہر ہے کہ شام جانے کے لیے جب ہاشمی جاتے تھے تو ادھر ہی سے گزرتے مدینے سے. تو مطلب جب گزرے ادھر سے تو ان کی نظر ایک ایسے بچے پہ پڑی جو اور بچوں میں نمایاں تھا صورت اور شکل کے اعتبار سے, چونکہ سرخ و سفید رنگ تھا اور شان ایک چہرے پہ نمایاں تھی. تو مطلب کی جب نظر پڑی تو قافلے کو یہ کہہ کے روکا کہ یہ بچہ مدینے کا نہیں لگتا, یہ ہمیں سے لگتا ہے. یہ قیافہ شناسی, یہ ایک علم الگ ہے. اس علم کو کہتے ہیں قیافہ شناسی. چہرے کو دیکھ کر پتہ لگا لینا کہ کس نسل اور قبیلے کا ہے. یہ ایک بہت بڑا علم ہے. ظاہر اس علم میں ہاشمی لوگ سب کامل تھے. وہ اتر گئے اونٹ سے اور بچے سے انہوں نے دریافت کیا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے باپ کا نام ہاشم ہے. تو کہا میں تمہارا چچا ہوں, میں تمہارا چچا ہوں اور کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ ان کا ہاں چلیں گے, بالکل چلیں گے. کہا اپنے گھر چلو گے, اپنے باپ دادا کے گھر چلو گے, مکے چلو گے؟ کہاں چلیں گے. تو اونٹ پہ بٹھا لیا. اتنی دیر میں وہ لڑکے سب جو کھیل رہے تھے وہ بھاگتے ہوئے سلمہ کے پاس گئے اور کہا ایک آدمی آپ کے بچے کو اونٹ پہ بٹھا کے بھاگ رہا ہے. تو پورے مدینے میں یہ اعلان ہو گیا کہ بچہ اغوا ہو گیا ہے اور کچھ لوگ سلمہ کے بیٹے کو لے کر بھاگے ہیں اور وہ مکے کے معلوم ہوتے ہیں. تو سلمہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی تو ہر وقت محل کے چاروں طرف لشکر رہتا تھا. تو باپ کے مرنے کے بعد جناب سلمہ خود لشکر کو لیڈ کرتی تھی. تو آپ نے چادر اوڑھی اور ہاتھ میں تلوار اور تیر و کمان لگا کر جناب سلمہ جو تھیں وہ اونٹ پہ بیٹھی, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خچر پہ بیٹھی. خچر پلے ہوئے تھے اور خچر پہ بیٹھ کے تمام لشکر کو لے کے پورے مدینے کے گرد لشکر پھیلا کے مدینے کو چاروں طرف سے بند کر دیا اور مطلب گرفتار ہو گئے میں بچے کے, اور گھیر لیا سلمہ نے. اور پھر سلمہ نے کہا کہ تم ہمارے بچے کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ ایک پوری جنگ ہے. ایک مجلس میں ایسی تفسیر قرآن میں آج سے 20 سال پہلے جناب سلمہ پہ جب اجداد پیغمبر کی ماؤں پہ تقریر کی تھی تو ایک تقریر جناب سلمہ پہ کر چکا ہوں. تو چونکہ دادی ہیں ہمارے سرکار کی جناب سلمہ, اس لیے ان پر بھی میں ایک تقریر کر چکا ہوں. تو جنگ کی صورت پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا تم جنگ کرو ورنہ ہم مار ڈالیں گے تم لوگوں کو, تم اس بچے کو نہیں لے جا سکتے. تو کہا بھائی تم کیا ہاشم کی وصیت کو بھول گئی؟ تو اس کے معنی ہاشمیوں کو معلوم تھا کہ ہاشم نے یہ وصیت کی ہے زوجہ کو کہ بچے کو مکے پہنچا دینا, اس لیے کہ یہ وارث ہے مکے کا, یہ کعبے کا وارث ہے. جناب سلمہ کو یاد آیا لیکن وہ پھر بھی تیار نہیں ہوئی, کا بچہ چھوٹا ہے میں نہیں بھیج سکتی, اپنے سے جدا نہیں کر سکتی. تو مطلب نے پھر یہ کہا کہ اب فیصلہ اس طرح ہوگا کہ آپ بچے سے پوچھ لیں, اگر یہ مکے جانا چاہے تو آپ اجازت دے دیں اور آپ کے پاس رکنا چاہے تو آپ روک لیں. تو پھر ماں نے پوچھا بیٹے سے ماں کے پاس رہو گے یا چچا کے ساتھ جاؤ گے؟ کہا نہیں میں چچا کے ساتھ جاؤں گا. پتہ چلا خون کو کھینچتا ہے. اور اس طرح جناب عبد المطلب مکے پہنچ گئے, اور جب یہ لے کے پہنچے تو لوگوں نے کہا ہو یہ بچہ لائے ہیں, یہ تو عبد مطلب ہے, یعنی مطلب لائے ہیں, انہی سے منسوب ہو گیا. تو اب اسی میں ایک بھائی مطلب کے اسد ہیں, اور اسد جو ہیں مطلب اس طرح مشہور ہوئے کہ پرورش کی عبد المطلب کی, اور اسد جو ہیں وہ چھوٹے ہیں مطلب سے. یہ کیوں مشہور ہوئے؟ یہ اس لیے مشہور ہوئے کہ
عرب میں ایک رسم تھی احفاد، الف بڑی ہے، فے الف دال، احفاد تھے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی عرب میں اور کئی سال گزر جاتے تھے کہ بارش نہیں ہوتی تھی، تو بارش نہ ہونے کی سبب سے چراگاہوں میں گھاس نہیں اگتی تھی. جب گھاس نہیں اگتی تھی تو جانور مر جاتے تھے، نہ گڑھوں میں پانی بھرتا تھا جانوروں کے پینے کے لیے، نہ کھانے کے لیے گھاس ہوتی تھی، تو جانور مرنے لگتے تھے. اب جانوروں کے مرتے مرتے انسان مرنے لگتے تھے، اور اسے کہتے تھے قحط. یعنی اب قحط پھیل گیا ہے اور نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. تو اب سارے عرب یہ کرتے تھے کہ جانوروں کو لے کر آگے بڑھتے جاتے تھے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مدینہ پہلے عرب تھا. عرب کتنا بڑا ہے، آپ نے نقشے میں دیکھا ہے کتنا بڑا جزیرہ ہے. تو یہ اسی عرب میں اتنا بہت سا حصہ کہاں سے نکل آیا، شارجہ، دبئی اور مسقط اور یہ اور وہ اتنے سے پدے اتنے بڑے بڑے ملک بن گئے. تو یہ ہوتا یہ تھا کہ یہ عرب بڑھتے جائے، انہیں نہیں پتا تھا عرب کتنا بڑا ہے، بس یہ بڑھتے جاتے تھے. شاید اب چراگاہ آ جائے، اب چراگاہ آ جائے، اب چراگاہ آ جائے، اب یہ اس طرح دبئی تک آ گئے، یہ مسقط تک آ گئے. مسقط تک آ گئے یعنی کہاں تک آ گئے، ہمارے گوادر اور مکران تک آ گئے. تو اب عرب کی سرحد جو ہے ہمارے بلوچستان سے مکران سے مل رہی ہے. یعنی گوادر جو ہے پہلے مسقط کا حصہ تھا، مسقط کے بادشاہ نے بیچا پاکستان کے ہاتھ گوادر کو. دبئی بالکل سامنے، جب جہاز اڑتا ہے نا بیچ میں ایک پتلا سا سمندر ہے، ادھر کراچی ادھر دبئی ہے. نقشے میں دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے ٹانگ پھلانگ کے دبئی پہنچ جائیں. دبئی حصہ ہے. تو یہ سارے علاقے جو تھے اس طرح آباد ہوئے کہ چراگاہوں کی تلاش میں لوگ نکل جاتے تھے کہ شاید اب گھاس ملے تو ہمارے جانور زندہ رہ جائے. لیکن جب ایسا ہوتا تھا کہ میلوں چڑھنے کے بعد صحراؤں میں پہنچ جاتے تھے اور چراگاہ نہیں ملتی تھی، راستہ بھٹک جاتے تھے، تو پھر یہ رسم ان کے یہاں تھی کہ خیمے کو، جو خیمہ ڈنڈوں پہ کھڑا کیا جاتا ہے اور رسیوں سے باندھا جاتا ہے اور میخوں سے باندھا جاتا ہے جس میں تنابیں لگائی جاتی ہیں رسیوں کی، تو وہ اس کو گرا دیتے تھے. یعنی ڈنڈوں کو رسیوں کو کھول دیتے تھے اور خیمے کو اپنے اوپر گرا لیتے تھے. کہتے تھے ہم اگر صحرا میں مر جائیں گے جانوروں کی طرح تو یہ توہین ہے، اس لیے اس قبر کو سمجھتے تھے کہ یہ خیمے کی قبر میں ہم دفن ہو گئے. وہ خیمہ ان پہ گرتا تھا اور وہ اسی کے اندر مر جاتے تھے. پورے قبیلے پورے خاندان اس کے اندر مر جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے اب ہم نہ پانی ہے نہ کھانا، اب ہمارا دم نکل جائے گا. تو خیموں کو گرا لیتے تھے، اسے کہتے تھے احفاد. یعنی ہم نے اپنے آپ کو خود دفن کر لیا، خود ہی کفن اوڑھ لیا، خود ہی قبر کھود لی، اسے کہتے تھے احفاد. یہ احفاد کا مسئلہ جب شروع ہوا اور قحط آیا تو اس وقت اسد 5 سال کے تھے اور ایک دم کھانا پانی اڑ گیا عربوں سے. تو جو بچے عرب کے اسد کے ساتھ کھیلتے تھے تو وہ کھیلنے نہیں آتے تھے. تو یہ جاتے تھے اور کہتے تھے تم کیوں نہیں آتے کھیلنے؟ تو بچے رو کے کہتے تھے ہم کیا کریں، ہمارے گھر میں روٹی نہیں پکی، ہم بھوکے ہیں، ہم کیسے کھیلیں، ہمارے جسم میں جان ہی نہیں ہے، نہ پانی ہے ہمارے پاس نہ کھانا ہے. تو ان بچوں کے رونے پر اسد رونے لگتے تھے کہ یہ میرے دوست رو رہے. وہ بھوک کا مفہوم تو نہیں 5 سال کا بچہ سمجھے گا، اس لیے کہ جو کھا رہا ہے پی رہا ہے اس کے سمجھ میں بھوک نہیں آئے گی، وہ تو سردار کا بیٹا ہے. تو وہ اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں سے لپٹ کے رونے لگے اسد، اور رو کے کہنے لگے اماں میرے سارے دوست بھوکے ہیں، ہم لوگ تو روٹی بھی کھا رہے ہیں اور پانی بھی پی رہے ہیں اور نہ ان کے پاس پانی ہے نہ کھانا. تو ماں اپنے گھر کا تمام آٹا اور پانی کی مشکیں اسد سے کہہ رہی تھی غلاموں کو بلا، یہ مشکیں اور یہ آٹا اور گیہوں سب لے جاؤ اپنے دوستوں میں روز بانٹا کرو. اب اسد صبح جاتے تھے، ماں سے آٹا لیا، بوریاں لیں گیہوں کی، غلاموں کے سر پہ رکھوایا، مشکیں رکھوائیں اور ایک ایک دوست کے دروازے پہ پوچھتے ہوئے، ہر دوست کے دروازے پہ ایک ایک مشک کی پانی اور آٹے کی بوری رکھتا ہوا 5 سال کا بچہ
سارے مکے میں آٹا بانٹ رہا ہے اور پانی بانٹ رہا ہے. تو اسد لوگ کہنے لگے تھے اسد سخی، ایسے سخی کی بیٹی فاطمہ بنت اسد، اور ایسے کا نواسہ علی تھا. سخاوت کا کیا کہنا، جس کے خون و نسل میں سخاوت آ رہی ہے، کہ جہاں مانگنے والا اس اعتماد کے ساتھ مانگ رہا ہے علی سے. حالات جانتے ہوئے مانگتے تھے لوگ کہ مولا کوئی نہ دولت جمع کرتے ہیں نہ ان کے گھر میں دولت ہوتی، لیکن اسے اعتماد کتنا ہے مانگنے والے کو کہ اگر دیں گے تو یہی دیں گے. یعنی عرب میں یہ مشہور تھا، کوئی علی کے سامنے دستے سوال پھیلا دے تو اس کا ہاتھ ایسے سے ایسے نہیں ہوتا تھا. یہ پورے عربوں کو اعتماد تھا کہ علی کسی کا سوال رد نہیں کر. تو خاندانی سخاوت، خاندانی سخاوت. تو میں نے کیا کہا تھا کہ اسلام آنے سے پہلے نیکیوں کا راستہ، تو اسلام آنے سے پہلے جن کی نیکیاں تھیں ان کی نیکیوں کو اللہ کیسے زندہ رکھتا، اس کا طریقہ کار یہ رکھا کہ تا قیامت علی کی ماں کا نام جب پکارا جائے تو فاطمہ بنت اسد. دیکھیے اگر ایک فاطمہ ہوتی عرب میں، یہ بھی قدرت کا انتظام دیکھیے کہ قدرت یہ کام کراتی کیسے انسانوں سے، روٹ کیا ہوتا ہے. یعنی وہ کام قدرت جو انسانوں سے لے رہی ہے، قدرت وہ کام لیتی کیسے، اس کی ترکیب کو بتا رہا ہوں. اگر ایک فاطمہ ہوتی اسد کی بیٹی، عرب میں مشہور ہوتی فاطمہ، قدرت نے چاہا کہ بہت سے لوگوں کی بیٹیوں کا نام فاطمہ ہو، تو رسول اللہ کی دادی ان کا نام بھی فاطمہ ہے، جناب حمزہ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، اور رسول اللہ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے. تو اب اتنی فاطمہیں جب ہو جائیں تو عربوں کا دستور تھا کہ ہر فاطمہ کی پہچان اس کے باپ کو بناتے تھے. تو اس طرح کیسے نام مشہور ہو؟ وہ فاطمہ مخزومیہ ہیں جو حضور کی پرداتی ہیں. یعنی ابو طالب کی ماں، عبداللہ کی ماں فاطمہ مخزومیہ، یہ فاطمہ بنت حمزہ ہیں، وہ فاطمہ بنت محمد ہیں، تو یہ فاطمہ بنت اسد ہیں. یعنی اب انبیاء کی صف میں اسد آ گئے. یعنی جب سب کے باپوں کا نام فاطمہ کا پکارا جائے گا، اب قدرت کا انتظام دیکھیے کہ ابو طالب کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، وہ فاطمہ بنت ابی طالب ہیں. علی کی ایک بیٹی کا نام بھی فاطمہ، وہ فاطمہ بنت علی ہیں. ایک بیٹی حسن کی بھی فاطمہ، وہ فاطمہ بنت حسن ہیں جو سید سجاد کی زوجہ ہیں. ایک فاطمہ بلکہ تین فاطمہ حسین کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ اوسط، فاطمہ صغریٰ بنت حسین. ایک فاطمہ سید سجاد کی بیٹی ہیں، ایک فاطمہ امام محمد باقر کی بیٹی ہیں، ایک فاطمہ امام جعفر صادق کی بیٹی ہیں، ایک فاطمہ امام موسی کاظم کی بیٹی ہیں، جنہیں معصومہ قم کہتے ہیں فاطمہ.
ایک فاطمہ امام رضا کی بیٹی ہیں، ایک فاطمہ امام محمد تقی کی بیٹی ہیں، ایک فاطمہ امام علی نقی کی بیٹی ہیں. سمجھے نا؟ اب یہ ساری فاطمہ اپنے باپ کے نام سے پکاری جا رہی ہیں. تو ابو طالب کی بہو فاطمہ، ابو طالب کی بیٹی فاطمہ، ابو طالب کی ماں کا نام بھی فاطمہ، ابو طالب کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ، ابو طالب کی پوتیوں کا نام بھی فاطمہ، ابو طالب کی پروتیوں کا بھی فاطمہ. رسول اللہ سے پوچھا گیا فاطمہ کے کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے. نار جہنم سے بچانے والی. تو ایک فاطمہ امت کو بچائے گی، ایک فاطمہ پوری امت کو بچائے، امت کے مومنوں کو بچائے. ابو طالب کے ساتھ تو اتنی فاطمائیں ہیں، اب جو محشر میں آئے تو پکار ہو رہی ہے کہ بہو بھی فاطمہ، ماں بھی فاطمہ، زوجہ بھی فاطمہ، بیٹیاں بھی فاطمہ. حضرت امام سید سجاد صلوات اللہ علیہ السلام مفسرین نے قرآن کے حاشیے پر یہ روایت لکھی ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. وہ آپ فرمان علی صاحب کے قرآن میں اردو کا ترجمہ اور مقبول احمد صاحب یہ دو مشہور اردو کے ترجمے شیعوں کے پاس ہیں. دونوں میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی جہاں ایمان ابو طالب سے بحث ہو رہی ہے تفسیر قرآن میں. تو وہاں پہلی روایت آپ کو لکھی ہوئی ہے ملے گی کہ کسی نے جناب سید سجاد سے پوچھا کہ آپ کے پاس ایمان ابو طالب کی دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے، ہر امام سے پوچھا گیا اور ہر امام نے، امام مرزا علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، سب نے ایمان ابو طالب کی الگ الگ دلیلیں دی. امام محمد باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ایمان ابو طالب کی کیا دلیل، تو آپ نے کہا کہ محشر میں سب کا ایمان ایک طرف ترازو کے پلے میں ہوگا، ابو طالب کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں سب کے برابر تولا جائے گا. سب کا ایمان ایک پلے میں، ابو طالب کا ایمان ایک پلے. یہی والی بات جناب سید سجاد سے پوچھی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس ایمان ابو طالب کی کیا دلیل ہے. تو آپ نے فرمایا ہمارے پاس ایمان ابو طالب کی یہ دلیل ہے کہ دعوت ذوالشیرہ میں، جس میں یہ دعوت دی گئی تھی رسول اللہ کو کہ اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا کر ان کے اوپر اسلام پیش کرو اور ان سے کلمہ پڑھوا لو، کلمہ پڑھوا لو. اگر کوئی مرد تمہارا رشتہ دار ہے رسول کلمہ نہ پڑھے اور اس کی بیوی کلمہ پڑھ لے تو دونوں میں طلاق کروا دو. ارے حکم تو دیکھیے کیسا ہے، حکم کیسا ہے. تو اس کے لیے مسلمانوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ بھی سن لیجئے، جسے ہم تو خیر رشتے کے اعتبار سے نہیں مانتے، روایت صحیح ہے. بتایا گیا کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، مسلمانوں نے لکھا ہم ایک بیٹی مانتے، ہم 3 نہیں مانتے، ایک کو مانتے. ہم ایک کو مانتے اکلوتی. تو مورخین لکھتے ہیں کہ 2 بیٹیاں رسول اللہ کی جو بڑی تھیں زینب کے بعد، یعنی کہ ام کلثوم اور رقیہ، 3 نام بتاتے ہیں. زینب سب سے بڑی، پھر اس کے بعد ام کلثوم، پھر رقیہ، 3 بیٹیاں مسلمان بتاتے ہیں. کہتے 2 بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوئی تھی، یعنی ابو لہب کے 2 بیٹوں سے رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی تھی. جب یہ حکم آوت ذوالشیرہ میں کہ جو
ان میں جدائی کروا دو. تو مسلمان کہتے ہیں ان تینوں بیٹیوں نے ظاہر رسول کی بیٹیاں تھیں بقول ان کے, تو وہ کلمہ تو پڑھیں گی. تو جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ابو جہل نے اپنے بیٹوں کو الگ کر لیا, یا رسول اللہ نے الگ کرا دیا, اور طلاق. تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ طلاق تو ہوئی. ابو لہب کے بیٹوں سے ان دونوں کی یہ لے پالک لڑکیاں جو جناب خدیجہ نے پالی ہیں طلاق ہو گئی. تو اب یہ طے ہو گیا کہ اگر کوئی شوہر کلمہ نہ پڑھے تو وہ الگ ہو جائے گا بیوی سے, اور اگر بیوی کلمہ نہ پڑھے تو وہ شوہر سے الگ ہو جائے گی. اس لیے کہ سب پہ اسلام پیش کر دیا گیا. کہ سجاد فرماتے ہیں دعوت ذوالشی مسلمانوں نے نام لکھا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے پہلے فاطمہ بنت اسد نے کلمہ پڑھا. اگر ابو طالب نے نہیں پڑھا تھا تو رسول اللہ نے طلاق. تو جناب علی تقریر اپنے خاتمے پر پہنچی اور آپ 4 ہجری جب جنگ احزاب ہوئی, جنگ خندق ہوئی, اس سال بی بی کی وفات ہوئی. تو دونوں نواسوں کو گود میں کھلایا کو بھی, اور امام حسین اسلام یعنی دادی ہیں اور پوتے ہیں. تو دونوں پوتوں کو دیکھا دادی نے, اور بچوں نے بھی دادی کو دیکھا. ہجرت میں آپ مولا علی کے ساتھ آئیں. جب حضرت علی آئے ہجرت میں مکے سے تو تمام بیویوں کو اپنے ساتھ لائے تھے. ان سواریوں میں کہتے ہیں کہ 5 فاطمائیں مکے سے ہجرت کر کے آئی تھی. اس میں ایک فاطمہ بنت اسد بھی تھی, اور ایک ہماری جناب فاطمہ معصومہ رسول اللہ کی صاحبزادی. اس وقت 7 سال کی تھیں جب ہجرت ہوئی, مکے سے تشریف لائیں, اور آپ کا قیام فاطمہ بنت اسد کا مولا علی کے ساتھ رہا ہمیشہ. حالانکہ جناب عقیل بھی تھے, جناب جعفر طیار بھی تھے, جناب طالب بھی تھے ہجرت کے وقت, لیکن آپ رہیں سب سے چھوٹے بیٹے علی کے ساتھ. اس لیے کہ سب سے زیادہ بیٹوں میں مولا علی کو چاہتی تھی, اس لیے کہ سب سے چھوٹے تھے. اور جتنے واقعات وابستہ ہیں مولا علی کے معجزات کے بچپن کے, سب کی چشمدید گواہ فاطمہ بنت اسد. اور یوں بھی اسد شیر کو کہتے ہیں, اور سب نے علی کا نام اپنی اپنی پسند سے رکھا تھا. اللہ نے علی نام بھیجا تھا تو ابو طالب نے اپنا نام رکھا, تو فاطمہ بنت اسد نے اپنا نام رکھا. تو آپ مولا علی کو شیر ہی کہتی تھی, کبھی اسد پکارتی تھیں اور کبھی حیدر. اب یہ اس میں فرق سمجھ لیجئے کہ حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں اور اسد بھی شیر کو کہتے ہیں. تو یہ 2 نام, ایک ہی نام کیوں نہ ماں نے رکھا, 2 نام سے کیوں پکارا؟ تو اس کی وجہ سن لیجئے کہ اپنے باپ کا نام زندہ رکھنے کے لیے فاطمہ بنت اسد نے بیٹے کو اسد کہا. اسد کہا تو اسد و شیر کو کہتے ہیں. جنگل میں اللہ ہو, چرائی میں رہتا ہو, نیستاں میں صدر. لیکن حیدر اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے شکار پہ حملہ کر چکا ہو اور اس کو مار ڈالا ہو. حیدر عربی میں اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو پھا چکا ہو. تو ابھی تک وہ اسدی کہتی تھی, لیکن ایک دن جھولے میں لٹا کے جو کام کرنے گئیں اور واپس آئیں تو دیکھا ایک اژدہا
جس کو علی نے چیر کر 2 ٹکڑے کر، تو کہنے لگی ارے میں تو تجھے اسد کہتی تھی، تو تو حیدر ہے۔ تو حیدر ہے۔ اب علی تو جھولے میں تھے جب ماں نے یہ کہا کہ تو حیدر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں کے یہ جذبات جب دیکھتا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو علی نے اسے محسوس کیا ہوگا کہ اس وقت ماں میرے اس عمل سے خوش کتنی ہے۔ تو علی کی زندگی کا وہ لمحہ قیمتی اور یادگار ہو گیا جب ماں نے اچنبے سے کہا میں تو تجھے اسد سمجھتی تھی، تو تو حیدر ہے۔ جیسے ہی خیبر میں مرحب نے پوچھا نام کیا ہے تیرا، میری ماں نے میرا نام حیدر۔ اب حضرت عباس آ رہے ہیں، میدان جنگ کی طرف آ رہے ہیں، اور جوش میں گھوڑا جو ہے اور لشکر تیار ہے کہ حملہ دس ہوگا اور اس حملے کو روکنے کے لیے، اور جلال میں ہیں عباس، اور دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ عباس نہیں بلکہ علی آ رہے ہیں۔ اب اس منظر کو یعنی آمد کو نبی نے تو بہت آسانی سے کہ شیر کی آمد ہے، کانپ رہا چرخ کوہن کانپ رہا، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن شنکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے۔ اب اسی منظر کو میرنیس نے کہا کہ عباس آ رہے ہیں، تو اب یہاں پر میرنیس کی ذہانت، حالانکہ وہاں بھی سمبل جبریل کا ہے، نے پر بچھائے ہیں خیبر میں، تو یہاں بھی جبریل یہ دیکھ رہے ہیں کہ عباس کی آمد ہے، تو باتیں تو لاجواب بند ہو گیا۔ میرنیس کا ذہن عباس کو دیکھ کر کہیں اور جاتا ہے، اور انیس اور کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عباس بھی شیر ہیں، عباس کے معنی بھی شیر ہیں، حیدر کے معنی بھی شیر ہیں، اسد کے معنی بھی شیر ہیں۔ تو اب انیس کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ملک، یعنی تو عرش سے بات شروع کی میر انیس نے، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، ہیں قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے، نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، ارے پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد، پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا۔
نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا۔ تو ان موقعوں پر ان اجداد پیغمبر کو یاد کرنا یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا شعار ہے۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی ان کے اجداد کا ذکر کرتا ہے۔ یہ انعام الگ ہے۔ ارے بھائی وہ تو سب آپ کو مولوی سنا دیتے ہیں نا، وہ تو سب آپ کو رٹے میں نماز پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، اور روزہ رکھو گے تو یہ ثواب ہے، اور زکوٰۃ دو گے تو یہ ثواب ہے، اور حج کرو گے تو یہ ثواب ہے۔ ایک فہرست یہ الگ ہے، اجداد پیغمبر کا ذکر کرو گے تو یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی جب آپ اپنا طواف کر لیں حج کے موقع پر، تو اب آپ نے تو اپنا واجب طواف کر لیا، تو 5 طواف اور کریں۔ یہ حج کی کتابوں میں آئمہ سے لکھا، جہاں بھی آپ پڑھیں گے حج کی کتاب میں تو آپ کو نظر آ جائے گا 5 طواف اور کرو، اور 1 طواف کرو جناب عبداللہ کے نام، اور 1 کرو جناب آمنہ کے نام، کرو حضرت ابو طالب کے نام، اور 1 کرو فاطمہ بنت اسد کے نام، اور پھر 1 طواف کرو عبد المطلب کے نام کا، اس لیے کہ حج کی 5 رسمیں عبد المطلب کی بنائی ہوئی ہیں، جو ایز اٹ از اللہ میاں نے عبد المطلب کی بنائی ہوئی چیزوں کو حج میں شامل کر لیا۔ اور سنت رسول میں، شریعت اسلامی میں علاوہ ان 5 کے اصولوں کے بہت سی جناب عبد المطلب کی اسلام شامل کی گئی، جس میں ایک مشہور ہے عقد بیوگان، بیوہ سے عقد کرنے کا ثواب۔ یہ اصول شروع کیا تھا عبد المطلب نے، اور یہ عمل کر کے دکھایا تھا۔ بیوہ عورتوں سے شادی کی تھی اور دونوں کے بچے موجود تھے، ان کو مثل اپنے بیٹوں کے پالا۔ ایک عباس بن عبد المطلب کی ماں سے نکاح کیا تو عباس ساتھ میں جہیز میں آئے تھے، اور ایک ابو لہب کی ماں سے کیا۔ ابو لہب کی ماں کا نام لبنہ تھا، جب لبنہ سے عقد کیا تو ابو لہب جہیز میں آیا تھا۔ تو نہ عباس بیٹے ہیں عبد المطلب کے، نہ ابو لہب بیٹا ہے۔ ہم کو آپ چڑھایا نہ کیجئے، اس لیے کہ ابو لہب کو تو آپ کہتے ہو کافر کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو وہ بیٹا ہی نہیں عبد المطلب کا، تو آپ جو چاہے اس کو کہو، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ اب رہ گئے عباس بن عبد المطلب، عباس کی ساری اولاد ہمارے ائمہ کی قاتل ہے۔ اگر بیٹے ہوتے عبد المطلب کے تو نہ ہارون رشید 7ویں امام کو قتل کرتا، نہ مامون امام رضا کو قتل کرتا، اس لیے کہ یہ سب عباس کی اولاد، یعنی لے پالک ہیں، سگے بیٹے نہیں ہیں۔ تو عقد بیوگان بھی ایک اصول جناب عبد المطلب آ گیا۔ عبد المطلب نے سب سے پہلے عرب میں اعلان کیا تھا، شراب پینا بنی ہاشم میں ممنوع تھا ہمیشہ سے، جناب ابراہیم کے دور سے ہاشمیوں میں عرب والے پیتے تھے، ہاشمی نہیں پیتے تھے، اس کو نجس سمجھتے تھے، لیکن سب سے پہلے لفظ حرام عبد المطلب نے استعمال اور کہا شراب ہم ہاشمیوں پر حرام ہے۔ لفظ حرام شراب کے لیے سب سے پہلے حضرت عبد المطلب نے، تو اب تک نجس سمجھتے ہیں سادات، اس کو نجس ہے چیز۔ تو یہ تمام اصول اسلام میں جو عبد المطلب کے بنائے ہوئے آئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے مومن تھے اجداد پیغمبر، اور ان کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے اور کیا حدیں۔ اور بی بی فاطمہ بنت اسد کے ایمان کا تو اس وقت حدوں کا بھی پتا چلا کہ کس بلندی پر ان کا ایمان تھا،
किस बुलंदी पर उनका ईमान था कि आ कर ये फरमाया और आंख में आंसू थे और रसूलुल्लाह से कहा मादर गिरामी का इंतकाल हो गया। तो रसूलुल्लाह उठ के खड़े हो गए, मौला अली के गले से लिपट गए और रोने लगे। तो जुमला ये कहा कि अली तुम्हारी माँ नहीं, ये मेरी माँ की वफात है, ये मेरी माँ का इंतकाल हुआ और मैं आप चलूंगा, गुस्लो कफन कब्र सब मेरे हाथ से होगा। तो आपने खुसूसी तौर पर अपनी अबा उतार कर दे दिया और कहा मेरी माँ को कभी चची नहीं कहा, हमेशा कहते थे मेरी माँ। फातिमा बिन्त असद को रसूलुल्लाह कहते थे मेरी माँ, और कहा ये इस अबा का कफन दिया जाए, मेरी अबा पिन्हा दी जाए। तो लोगों ने कभी किसी मरने वाले को अपना लिबास कफन में नहीं दिया, इसकी क्या वजह? तो आपने फरमाया एक दिन मैं खुतबा दे रहा था, उसमें मैं मैशर के हालात सुना रहा था कि इंसान लिबासों में मशहूर नहीं होंगे। तो जब मैं घर आया तो मेरी चची रोने लगी और कहा मोहम्मद ये तुमने अपने खुतबे में जो महशर का हाल खींचा है। तो कहा चची ये उम्मत के लिए है, इंसानों के लिए है, पूरे इंसान। आप मेरी माँ हैं, आप मेरी माँ हैं, क्यों परेशान है? आप मेरी माँ हैं। तो चूंकि मेरी माँ ने ये बात कही थी तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपको जो आखिरत का खिलत दूंगा वो मेरा अपना लिबास होगा जिसे मलाइका पहचानते हैं। इसलिए मैंने अपनी अबा को दिया है। और उसके बाद आपने 70 तकबीरें जनाजे में कहीं, जब तक बकी जनाजा पहुंचे तो 70 तकबीरें रसूलुल्लाह ने बुलंद की। और इसी तरह नमाज में भी आपने 70 तकबीरें कहीं। तो लोगों ने पूछा कि इतनी तकबीरें आपने किसी के जनाजे कहीं? तो कहा जब मैं एक नमाज पढ़ा चुकता था तो फरिश्तों का एक परा हटता था, दूसरा इंतजार में था, फिर मैंने उसको नमाज पढ़ी और इस तरह फरिश्ते मुसलसल लाखों की तादाद में उतर रहे थे, बारी बारी जो चाहते थे जनाजे में शिरकत करें। तो हर बार मैं तकबीर कहता था उन फरिश्तों की आमद पर, और जनाजे में इतने फरिश्ते चल रहे थे कि रास्ता चलना दुश्वार था। इसलिए मैं तकबीर कहता था ताकि फरिश्ते आगे बढ़ें और जनाजा लेके मैं आगे बढ़ूं, और बार बार कांधा देते जाते थे। उसके बाद आपने कब्रिस्तान के दरवाजे पे जनाजे को रुकवा दिया और फिर वहां खड़े होकर आपने फिर दुआ पढ़ी। तो यहीं से ये रस्म तलकीन की हो गई कि कब्र पर पहुंचने से पहले जनाजे को मंजिल देते हैं, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि एकदम से मुर्दे को कब्र के पास नहीं ले जाते। ये अखलाकियात में दाखिल है कि जिसे अभी तुम बहुत चाह रहे थे, जिसके गले से लिपटे थे, जल्दी है कि उसको कब्र में फेंक दो, तो उसको पहले मानूस करते हैं कि तेरी सवारी कब्र के दरवाजे तक आ गई है, उसे इत्तला दी जाती है। उसके बाद फिर आगे फिर मंजिल दी जाती, फिर 3 बार कब्र से पहले जनाजे को रोका जाता है कि हमें जल्दी नहीं है कि हम तुझे उठा के फेंक या खाक के पर्दे में छुपा दें, मोहब्बतें बाकी हैं। तो पहली बार शरीयत का ये उसूल फातिमा बिन्त असद के लिए बरता गया और फिर वो शरीयत में दाखिल हो गया। बीबी असद जब कब्र आपकी तैयार हो गई, कब्र के पास पहुंचे तो सबसे पहले कब्र में आप उतरे, और कब्र में उतरने के बाद आपने जमीन पर हाथ फेरा और
مٹی کو برابر کرتے جاتے تھے اور ہاتھ کے نیچے جو کنکر آتا تھا اس کنکر کو اٹھا کے باہر پھینکتے تھے، پھر مٹی کو برابر کرتے تھے، اگر کوئی کنکر ہاتھ میں آتا تھا تو اس کو باہر پھینکتے تھے۔ خالص مٹی پر آپ نے ہاتھ پھیر پھیر کر اس کو زمین کو برابر کیا، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو قبر کی دور رکھا، اور ایسے کہ جیسے آپ روک رہے ہوں، کسی وزن کو روک رہے ہوں۔ دونوں دیواروں کو پکڑ کے آواز دی، اے قبر، یہ میری ماں آ رہی ہے، اس کا احترام کرنا، یہ میری ماں آ رہی ہے جس نے مجھے گود میں کھلایا۔ اور پھر جملے کہے کہ اپنے بیٹوں پر مجھے فوقیت دی، پہلے مجھے کھانا کھلا لیتی تھیں، پہلے مجھے نہلا دھلا لیتی تھی، پھر اپنے بچوں کی پرواہ، پہلے میرا لباس تبدیل کراتی پھر اپنے بچوں، پہلے میرے سر میں کنگھی کرتی تھیں پھر اپنے بچوں کے سر میں۔ یہ میری ماں ہے جس نے مجھ پر شفقت کی ہے۔ آنسو بہتے جاتے تھے اور پھر اپنے ہاتھ پر لاش فاطمہ بنت اسد کو لے کر آہستہ سے قبر میں رکھا، قبر بنائی، پھر قبر پر بیٹھے، قبر بنا بیٹھ گئے۔ اسی لیے تلقین پڑھنے والا رک جاتا ہے، سب چھوڑ کے چلے گئے، احساس نہ ہو مرنے والوں کو ابھی تو سب ساتھ تھے، اتنی جلدی نکل گئے یہاں ہمیں اکیلا چھوڑ کر، اس لیے تلقین پڑھنے والوں کو چھوڑا جاتے کرے، مردے کا دل بہلائے تو باتیں کیا ہوں۔ اب تو وہی باتیں ہو سکتی ہیں جو اس دنیا تک پہنچیں، ہر ایک کا نام پہنچتا، وہاں تو اسی کا نام پہنچے گا جس کی وہاں شاہی ہے، جس کی وہاں حکومت ہے۔ اس لیے 14 معصوم کے نام تلقین میں سنائے جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا کہنا جس کی تلقین خود رسول اللہ نے پڑھی۔ اب سبھی کھڑے ہوئے ہیں، جب رسول اللہ سرہانے بیٹھے ہیں قبر کے تو سب کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر سب نے دیکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ چچی آپ کیوں نہیں کہتی، کہیے علی، علی کہیے۔ تو جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا آپ نے کیا مخاطب کیا تھا قبر میں اپنی چچی کو علی کا نام لے کر؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ملائکہ آئے میری چچی کے پاس تو ملائکہ دیکھ رہے تھے کہ میں بیٹھا ہوں، اور فرشتوں نے میری چچی سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے، تو میری چچی نے صاف کہا پاک پروردگار، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے۔ پہلے توحید بیان کیے، پھر پوچھا ملک نے تیرا رسول کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا محمد میرا نبی ہے۔ پھر پوچھا گیا تیری کتاب کیا ہے، انہوں نے کہا میری کتاب قرآن ہے۔ پھر پوچھا گیا تیرا قبلہ کیا، انہوں نے کہا کعبہ، اللہ کا گھر ہمارا قبلہ ہے۔ آخر میں فرشتے نے پوچھا تیرا امام کون ہے، تیرا امام کون ہے؟ تو میری چچی چپ ہو گئی اور میری چچی نے امام کا نام لیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں اللہ کے سامنے علی کا نام اپنے بیٹے کا نام کیسے لوں؟ تو میں نے کہا چچی آپ کا امام آپ کا بیٹا ہی ہے، اس لیے ولایت کی گواہی پر دیں۔ تو جب ماں سے بھی ولایت کا سوال ہو سکتا ہے تو اب انسان میں کون ہے ایسا بلند جو چاہتا ہے کہ ولایت علی چھوڑ کر وہ کام کرنا۔ ولایت علی کی بلندی کہ رسول کہہ رہے ہیں کہیے کہ آپ کا امام آپ کا بیٹا علی۔ آخری جملے تقریر کے
دو چار جملے عرض کر دوں، پھر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو آخری وصیتیں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا نے مولا علی کو کیں، ان میں بچوں سے متعلق وصیت تھی کہ حسن اور حسین کا خیال رکھیے گا۔ اس میں یہ وصیت تھی کہ میری بیٹیوں زینب اور ام کلثوم کا خیال رکھیے گا۔ جو آخری وصیت کی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت تک میری اولاد میں جو سادات آئیں گے ان کو میرا سلام کریے، اور اس وقت آپ نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا، اس کے بعد چپ ہو گئیں اور پھر کہا کہ ابو الحسن بھول نہ جائیے گا، روزانہ میری قبر پہ آئیے گا اور کچھ قرآن کی تلاوت میری قبر پہ ضرور روزانہ کیجیے گا۔ وصیت کے مطابق مولا علی نے وعدہ کیا اور کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم روز تمہاری قبر پہ آئیں گے، لیکن ایک وعدہ تم کرو، ایک وعدہ تم کرو کہ جب ہم آئیں گے قبر پر تمہارے، تو جیسے ہم گھر میں داخل ہو کر تمہیں سلام کرتے تھے اور تم جواب دیتی تھیں، تو جب میں قبر پہ پہنچ کر سلام کروں جواب ضرور دینا، جواب دینا۔ تو گویا مولا علی نے وصیت پہ عمل کیا، روزانہ بقی پہ جاتے، قبر پہ بیٹھتے، تلاوت کرتے، اور جتنی دیر قبر پہ بیٹھے رہتے تلاوت کرتے، آنسو جاری۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بہت دیر ہو جاتی، دونوں وقت ملنے لگتے تھے اور نماز مغرب کی اذان کا وقت قریب آ جاتا تھا، اس وقت علی اٹھتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ علی رو رہے تھے، تلاوت کرتے جا رہے تھے اور رو رہے تھے کہ ایک بار قبر سے آواز آئی کہ ابو الحسن بعض دن آپ بہت دیر تک بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آج بھی آپ دیر تک بیٹھ گئے۔ آپ کو خبر ہے جب آپ یہاں آ جاتے ہیں تو پورے گھر میں زینب اور ام کلثوم ایک ایک حجرے میں ڈھونڈتی ہیں میری ماں کہاں، میری ماں کہاں۔ اور ابو الحسن آج تو عجیب واقعہ ہوا ہے، میری بچیاں پیاسی تھیں، جب پانی پینے کے لیے پانی کے برتن کے پاس گئیں تو برتن ٹوٹ گیا اور وہ پانی نہ نکال سکیں۔ ہماری دونوں بچیاں اس بہتے ہوئے پانی پر لوٹ رہی ہیں، پانی نہیں پیا، زینب بھی پیاسی ہے، ام کلثوم بھی پیاسی ہے۔ ابو الحسن جلدی گھر جائیے۔ علی تیز قدم سے گھر آئے تو دیکھا اس پانی پر بیٹیاں تڑپ رہی تھی۔ میں کہوں گا مولا آپ ابھی موجود ہیں، بچیوں کو پانی پلا، مگر ہائے سکینہ، سمر پانی بہا رہا تھا اور سکینہ ماتب حسین